زینب کہیے گا، صحت کے معاملات سے پہلے بات کرتے ہیں کہ لاہور اور اوور آل اگر ہم بات کریں پنجاب کی 2025 میں صحت کے معاملات کیسے رہے اور تعلیم کے معاملات کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی شہر بانو، اگر بات کریں تعلیم اور صحت کے اوپر تو پنجاب میں سب سے پہلے جب وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اپنا عہدہ سنبھالا تھا تو ان کی پہلی ترجیح یہ تھی کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ کو ہم سب سے پہلے رکھیں گے، یہ ترجیح ہوگی۔ اور نو ڈاؤٹ کہ اس کے اوپر جو انہوں نے بجٹ دیے وہ بھی بہت زیادہ تھے۔ ہیلتھ کی بات سب سے کر لیتے ہیں پہلے، تو اس میں 630 ارب روپے کا مجموعی طور پر جو ہے وہ بجٹ رکھا گیا، اور ساتھ میں 14 ارب جو تھے وہ نئے منصوبوں کے لیے بجٹ رکھا گیا۔ کلینک آن ویلز جو ہیں وہ 100 ارب کے بجٹ کے ساتھ بنائی گئی۔ 911 گاڑیاں تھیں جو 2 مرحلوں میں دی گئی۔ اس کا یہ مقصد تھا کہ آپ گلی محلوں میں جائیں، جو لوگ ہسپتال نہیں جا سکتے ہیں، جو نارملی ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کلینک آن ویلز پہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ساتھ میں جو ادویات مفت فراہم کی گئی، کینسر کی، ٹی بی کی، ساتھ میں شوگر کی 36 اضلاع میں یہ پہنچائی گئی۔ عوام دستک کے نام سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جو کہ اب بھی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نواز شریف کینسر اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا جو کہ اس کی بھی تعمیر جاری ہے، اور اگلے ہی سال امید کی جا رہی ہے کہ اس کا افتتاح بھی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ پروجیکٹ اگر اور مزید بات کریں تو اس میں چلڈرن ہسپتال میں ہارٹ سرجریز کے نام پہ 530 بچوں کی اب تک جو ہیں وہ سرجریز کی جا چکی ہیں۔ یہ تو وہ پروجیکٹ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پروجیکٹس ہیں جو کہ مریم نواز نے ان کا افتتاح کیا، اور کوشش یہ کی کہ ہم جو ہیں وہ عوام کو سہولتیں پوری دے سکیں ہیلتھ کی، لیکن بیسک چونکہ وہ شاید یہ بھول گئی تھیں کہ جو بیسک ہیلتھ نیسیسٹیز ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ جو عام عوام ہے جو پورے پنجاب سے لاہور آتے ہیں، اور لاہور کے جو بڑے جو آپ بات کریں ہسپتال ہیں سرکاری، وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھے بھی ہیں، ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں، لیکن وہاں پہ مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ تھے، اور ان کو حل کرنے کے لیے پوری کوشش بھی کی گئی، لیکن اس طرح سے شاید ہم حل نہیں کر پائے۔ طوفانی دورے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو ادویات کی کمی تھی، سرجیکل آلات نہیں پرووائڈ کیے گئے۔ انفیکٹ جو ایک سرنج اور یہ پٹی کرنے، جو زخم کے اوپر پٹی کی جاتی ہے، یہ بھی انفیکٹ مریض جو ہیں باہر سے لے کے آتے رہے۔ جو ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی تھی، ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، یہ وہ مسائل تھے جو کہ 2025 میں حل نہیں کیے جا سکے۔ پروجیکٹس تو یہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے کلینک آن ویلز پر بہت بات کی گئی، کہا گیا کہ بہت اچھا اقدام کیا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا یہ ابھی بھی چل رہا ہے اور کتنا یہ مؤثر ثابت ہوا؟ اچھا، یہ ابھی بھی چل رہا ہے، چونکہ یہ 911 گاڑیاں تھیں، 2 مراحل میں دی گئیں۔ سب سے زیادہ بجٹ جو ہے 100 ارب وہ انہی کلینک آن ویلز کے اوپر لگایا گیا تھا۔ ابھی بھی کہیں چل رہا ہے اور کہیں جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نہیں چل رہا۔ لاہور کے اندر جو ہے وہ کیونکہ پورے پنجاب کے لیے یہ بعد میں شروع کر دیا گیا تھا، انیشلی جو ہے اس کا لاہور کے اندر ٹرائی کیا گیا، لیکن اب لاہور کے اندر بھی مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گاڑیاں نظر آتی ہیں زیادہ تر، لیکن جو جس طرح سے یہ آغاز اس کا کیا گیا تھا اس طرح سے یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کلینک آن ویلز جو ہیں وہ کامیاب ہو سکا ہے یا نہیں ہو سکا۔ لیکن آنے والے دنوں میں تعلیم کے اگر ہم بات کریں میدان میں تو 2000 جو ہے وہ کیسا رہا؟ شہربانو، میں بات کروں جس طرح سے ہیلتھ سیکٹر میں اصلاحات لائی گئیں، ایجوکیشن سیکٹر میں اس طرح سے اتنی اصلاحات نہیں لائی گئی۔ 327 ارب کا بجٹ رکھا گیا کیونکہ کم، ظاہر ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ کم ہے، اس میں 11% اور بھی اضافہ کیا گیا۔ اس کے باوجود ہم جو اسکولوں کی جتنی بھی حالت زار تھی اس کو ٹھیک نہیں کر سکے، بلکہ ہم نے 13,000 اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا، پیف کے حوالے کر دیا کہ وہ پرائیویٹائزڈ کر کے اس کو پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ چلائیں گے۔ اس کے علاوہ 10,000 سیٹیں جو اساتذہ کی تھی وہ ختم کی گئیں۔ 1,24,000 جو امیدوار ہیں اساتذہ جو اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں، لیکن پچھلے 7 سال سے ابھی بھی وہ بیچارے انتظار میں ہیں کہ ان کو سیٹس ملیں گی۔ اسپیشل سبجیکٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ 555 اسکول ایسے ہیں جو ہیں پنجاب کے اندر جس میں ایک ٹیچر ہے اور ظاہر ہے 2 بچے ہیں۔ تقریباً پورے پنجاب کی بات کریں تو 42,000 اسکول ہیں جس میں 500 جو ہے وہ 57 اسکول ایسے بھی ہیں جہاں پہ جو ہیں دیگر شہروں جیسے ہی رہے۔